حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ولادت۔ بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں 7 یا 8 سال کی عمر کا ایک ہوش و گوش والا سمجھدار بچہ تھا۔ میں نے سنا یثرب کا ایک یہودی صبح کے وقت اپنے قلعے کی چھت پر کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اے گروہ یہود دیکھو، آس پاس کے سارے یہودی جمع ہو گئے۔ میں سن رہا تھا کہ ان لوگوں نے اس سے کہا کہ تیری خرابی ہو، کیوں شور مچاتا ہے؟ یہودی نے چھت پر سے کہا احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، جس کو آج رات میں کسی وقت پیدا ہونا ہے۔ بیہقی، طبرانی، ابو نعیم اور ابن عساکر نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات میں حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ کیا یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ پھر جب آمنہ نے وضع حمل کیا تو ایک نور برآمد ہوا جس سے کہ ہر شے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ میں نور کے سوا کچھ نہ دیکھتی تھی۔ امام احمد، بزار، طبرانی، حاکم، بیہقی اور ابو نعیم نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت اللہ کا عبد اور خاتم النبیین تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر میں تھے، اور میں تم لوگوں پر واضح کرتا ہوں کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں، اور انبیاء علیہم السلام کی مائیں ایسے ہی خواب دیکھا کرتی تھیں۔ بلا شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایسے نور کو دیکھا جس سے ان پر شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ابن سعد، امام احمد، طبرانی، بیہقی اور ابو نعیم نے ابو امامہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ کسی نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اپنے ابتدائی حالات کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت دی، اور میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نے طلوع فرمایا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ حاکم نے اس روایت کو بیان کیا اور صحیح کہا ہے۔ بیہقی نے بروایت خالد بن معدان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور وہ خواب ہوں جسے میری والدہ ماجدہ نے زمانہ حمل میں دیکھا کہ ان سے ایک نور نے طلوع فرمایا ہے جس سے تمام علاقہ شام منور ہو گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں اس خواب کی تعبیر ہوں جسے میری ماں نے زمانہ حمل میں دیکھا، تو یہ خواب زمانہ حمل میں واقع ہوا، لیکن شب ولادت میں حضرت آمنہ نے جو شام کے محلات دیکھے وہ بحالت بیداری عینی مشاہدہ تھا، جیسا کہ ابن اسحاق نے روایت کی کہ حضرت آمنہ بیان کرتی تھیں کہ زمانہ حمل میں بشارت دینے والے آتے رہے، کسی نے ان سے کہا اے آمنہ، تم اس امت کے سردار سے حاملہ ہو، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ تمہارے بطن سے ظہور کرے گا تو اس کے ساتھ ہی ایک نور طلوع ہوگا جس سے شام تک کے محلات روشن ہو جائیں گے، اور جب وہ ماہ لقا پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔
ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضرت آمنہ نے فرمایا جب میں حاملہ ہوئی تو میں نے وضع حمل تک کسی قسم کی گرانی اور تکلیف محسوس نہ کی، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی ایک روشنی اور نور پھیل گیا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین پر ٹیک لگائی، اس کے بعد مٹھی میں مٹی کو لے کر سر مبارک آسمان کی جانب اٹھایا۔ ابن سعد نے بروایت ثور بن یزید ابو العجفہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب والدہ نے مجھے جنم دیا تو انہوں نے ایک شعاع نور کی آمد سے بصرہ کے محلات تک دیکھ لیے۔ ابو نعیم نے بروایت عطا بن یسار ام سلمہ سے اور انہوں نے حضرت آمنہ سے روایت کی کہ وہ فرماتی ہیں کہ شب ولادت جب مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے ایک نور دیکھا جس سے محلات شام روشن ہو گئے اور میں نے ان کو دیکھا۔ ابو نعیم نے بروایت بریدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا جو بنی سعد سے تھیں ان سے روایت کی کہ آمنہ فرماتی ہیں کہ گویا میرے بطن سے ایک شعاع برآمد ہوئی ہے اور جس سے ساری زمین منور ہو گئی ہے، حتیٰ کہ میں نے شام کے محلات اور قصور کو دیکھ لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا کا نام حلیمہ سعدیہ تھا اور وہ قبیلہ بنی سعد سے تھیں۔ حضور کو رضاعت کے لیے جب لے کر اپنے گھر پہنچیں تو گھر میں یکبارگی خیر و برکت آ گئی، سب لوگ حیران تھے۔ حلیمہ سعدیہ کے دبلے جانور فربا ہو گئے، جو دودھ نہیں دیتے تھے دودھ دینے لگے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابن سعد نے بروایت عمر بن عاصم کلابی روایت کی کہ ہم سے حمام بن یحییٰ از اسحاق بن عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی تھیں کہ حضور کی ولادت کے وقت میرے بطن سے نور کا ظہور ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک و صاف پیدا ہوئے، یعنی آپ کے ساتھ کوئی آلودگی نہ تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے سہارے بیٹھ گئے۔ ابن سعد نے کہا کہ ہمیں معاذ عنبری نے خبر دی ہے کہ ہم سے ابن عون نے ابن قبطیہ کے حوالے سے ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ میں نے محسوس کیا کہ گویا مجھ سے شہاب برآمد ہوا جس سے ساری زمین روشن ہو گئی ہے۔ حسان بن عطیہ سے ابن سعد نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھا اور پھر اوپر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ ابن سعد نے بروایت موسیٰ بن عبید سے انہوں نے اپنے بھائی سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے بعد زمین پر رکھا گیا تو آپ نے دونوں ہاتھ ٹیکے اور سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور دست مبارک میں مٹی لی۔ جب بنی لہب کے ایک شخص کو اس بات کی خبر ملی تو اس نے کہا کہ اگر راوی سچا ہے تو یہ نومولود روئے زمین پر غالب ہوگا۔ ابو نعیم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے اپنی والدہ الشفاء بنت عمر بن عوف سے روایت کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ میرے ہاتھوں میں آئے اور رونے لگے۔ اس وقت میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا رحمکم اللہ ورحمک ربک۔ الشفاء بیان کرتی ہیں کہ مجھ پر مشرق و مغرب کی ہر چیز روشن ہو گئی، حتیٰ کہ میں نے روم کے کچھ محلات کو دیکھا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنایا اور لٹا دیا۔
کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میرے جسم کے دائیں حصے پر ایک لرزش طاری ہو گئی اور وہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس وقت میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ تم حضور کو کہاں لے گئے تھے؟ کسی نے جواب دیا مغرب کی طرف۔ اس کے بعد میری حالت درست ہو گئی، مگر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ میری بائیں طرف ویسی ہی کیفیت ہو گئی جیسی دائیں طرف ہوئی تھی۔ ایک ظلمت اور ارتعاش طاری ہو گیا۔ پھر میں نے سنا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے گئے تھے؟ دوسرے نے جواب دیا مشرق کی جانب۔ اشفا کہتی ہیں کہ میں نے یہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور میں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ابو نعیم نے عمر بن قطبیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے اور وہ علوم کے مخزن تھے کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے یہاں ولادت کا وقت قریب ہوا تو اللہ تعالی نے حکم دیا آسمانوں اور جنتوں کے تمام دروازے کھول دو اور فرشتوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ فرشتے باہم مسدے سناتے اترے اور دنیا کے پہاڑوں کا ارتفاع بڑھ گیا، سمندر کی سطح گہری اور دریا کی روانی تیز ہو گئی۔ شیطان ملعون کو 70 طوقوں میں جکڑ کر بحر عمیق میں الٹا کر کے ڈال دیا گیا اور اس کی ذریات و نیز سرکش جنوں کو پابہ زنجیر کر کے بند کر دیا گیا۔ آفتاب عالم تاب کو نور عظیم کا لباس پہنایا گیا اور 70,000 حوریں خلا میں اس کے اوپر اس کے سر پر استادہ کی گئیں جو کہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس سال سارے جہان کی عورتوں کے لیے بحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اولاد نرینہ سے حاملہ ہوں، اور کوئی درخت ایسا نہ تھا جس میں پھل نہ آیا ہو، کسی قسم کا خوف نہ تھا، اور دور دراز علاقوں اور راہوں میں عافیت تھی اور امن۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سعادت کی بارشیں ہونے لگیں، ظلمت اور تاریکیاں چھٹ گئیں اور سارا جہان نزہت و نور سے معمول ہو گیا۔ ملائکہ آپس میں مبارکیاں دینے لگے اور ہر آسمان میں ایک ستون زبرجد کا قائم کیا گیا اور ولادت سعادت کی بدولت نور افشاں کر دیا گیا۔ آسمانوں میں یہ ستون مشہور و معروف ہیں، اور معراج کے سفر آسمانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور فرمایا کہ یہ ستون میری ولادت کی خوشی میں قائم کیے گئے، اور جس رات میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اللہ تعالی نے حوض کوثر کے کناروں پر مشک ازخر سے معطر 70,000 درخت اگائے اور ان کے پھلوں کی خوشبو کو اہل جنت کے لیے بحور بنایا۔ اس روز تمام آسمان والے اللہ تعالی سے سلامتی کی دعا مانگتے تھے اور تمام بت اوندھے گر پڑے، لیکن لات و عزیٰ کا یہ حال تھا کہ وہ دونوں اپنے اپنے مقامات سے بحکم رب اٹھ کر نکل آئے تھے اور کہتے تھے قریش کا بھلا ہو، ان کے یہاں امین آ گئے، ان میں صدیق تشریف لے آئے اور قریش نہیں جانتے کہ انہیں کیا مصیبت پہنچی ہے۔ خانہ کعبہ کا یہ حال تھا کہ بہت دنوں تک لوگوں نے اس سے یہ آواز سنی، اب اللہ تعالی میرے نور کا لوٹا دے گا، اور جوق در جوق توحید پرست میری زیارت کو آئیں گے، اب اللہ تعالی مجھ کو جاہلیت سے پاک کر دے گا۔ اے عزا تو ہلاک ہو گیا، اور 3 شب و روز بیت اللہ کا زلزلہ نہ رکا۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات حمل میں سے ایک یہ ہے کہ اس رات قریش کا ہر پروردہ چوپایا گویا ہوا، رب کعبہ کی قسم آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں آئے اور وہ اہل دنیا کی امان اور ان کے آفتاب ہیں۔
نہ صرف قریشی کاہن بلکہ تمام جزیہ نمائے عرب کاہن اپنی کہانت اور فنی کمال سے معرّہ ہو گئے، اور دنیاوی بادشاہوں کا کوئی تخت نہ تھا جو اوندھا نہ پایا گیا ہو، اور ہر بادشاہ گونگا ہو گیا تھا، اور اس دن وہ بولنے سے قاصر تھا، اور مشرق کے چرند و پرند مغرب کے جانوروں کے پاس مصدع اور مبارکی لے کر گئے، اور یہی عمل آبی جانوروں کا تھا۔ حمل کے ہر ماہ کے اختتام پر زمین و آسمان دونوں پر یہ ندا تھی، مصدع ہو کہ نبی آخر کی ولادت کی گھڑی نزدیک آ گئی، وہ زمین پر امن و مبارکی کے لیے ضمانت بن کر تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں 9 ماہ کامل رہے۔ حضرت آمنہ نے اس عرصہ کوئی گرانی، تکلیف، بد مزگی یا اس طرح کی کوئی دوسری شکایت جو ان ایام میں عموماً خواتین کو لاحق ہو جاتی ہیں محسوس نہیں کی، اور حضرت عبداللہ نے اسی دوران وفات پائی جبکہ آپ منزل حمل ہی میں تھے۔ فرشتوں نے جناب باری میں عرض کی، اے ہمارے معبود، انبیاء علیہم السلام کا سردار اور تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا، ہم ان کے محافظ، مددگار اور والی ہیں، ان پر صلاۃ و سلام پڑھو اور ان کے لیے برکتیں طلب کرو اور ان کے لیے دعائیں مانگو۔ الصلاۃ اللہ تعالی و ملائکتہ والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین علی سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب برکاتہ و سلامہ۔ اللہ تعالی نے میلاد شریف کی رات تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے۔ حضرت آمنہ خود سے ذکر کرتی کہ مدت حمل میں جب 6 ماہ گزر گئے تو میرے پاس کوئی آیا اور اس نے بحالت خواب مجھے اپنے پاؤں سے دبایا اور کہا، اے آمنہ، تمہارا محمول سارے جہان سے افضل ہے، جب ولادت ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنا۔ حضرت آمنہ ذکر فرمایا کرتی کہ جب وقت آیا تو مجھے وہ کیفیت لاحق ہوئی جو وضع حمل کے وقت عورتوں کو ہوتی ہے، اور گھر کے افراد کو ابھی معلوم نہ ہوا تھا کہ دفتن میں نے ایک ہیبت ناک آواز کو سنا جس کی وجہ سے میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس کے بعد ایک عجیب شے جس کو میں سفید پرند کے بازو سے تشبیہ دے سکتی ہوں نمودار ہوا، اور اس نے میرے دل کو ملا، جس سے وہ خوف و ہراس اور جو تکلیف میں پاتی تھی دور ہو گئی۔ پھر میں نے رخ پھیر کر دیکھا تو وہ ایک دودھ کا پیالہ نمودار ہوا، مجھے پیاس تھی، میں نے اسے پی لیا، پھر مجھ سے ایک بلند نور چمکا۔ اس کے بعد میں نے چند ایسی دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہوں، انہوں نے مجھے اپنے جھرمٹ میں لے لیا۔ میں اس پر تعجب ہی کر رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان سفید فرش بچھایا گیا، اور کسی نے کہا کہ اس نومولود کو لوگوں کی آنکھوں سے بچاؤ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ پرندوں کی ایک ٹکڑی میرے روبرو آئی، پھر انہوں نے میری گود کو ڈھانپ لیا۔ ان پرندوں کی چونچ زمرد کی اور بازو یاقوت کے تھے۔ اس وقت اللہ تعالی نے میری آنکھوں سے حجابات بالکل دور فرما دیے۔ میں نے اس وقت دنیا کے مشارق و مغارب کا معائنہ کیا۔ میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق اور دوسرا مغرب میں، اور تیسرا کعبہ کی چھت پر نصب کیا۔ اس وقت مجھے درد ذہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد میں نے آپ کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں ہیں اور انگلیوں کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کوئی گریہ وزاری کرنے والا اٹھاتا ہے۔ پھر میں نے سفید ابر دیکھا جو آسمان کی جانب سے آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے آپ کو مجھ سے روپوش کر لیا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک منادی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے مشارق و مغارب میں لے جاؤ اور سمندروں کی سیر کراؤ تاکہ وہ سب آپ کے نام نامی اوصاف گرامی اور صورت گرامی کو پہچان لیں اور جان لیں کہ آپ کا اسم گرامی اور نام نامی دریاؤں میں ماہی رقم کیا گیا ہے، کیونکہ شرک اور اس کے لوازمات و اسباب کو آپ کے زمانے میں مٹا دیا جائے گا۔ پھر وہ ابر جلد ہی آپ کے پاس سے ہٹ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ سفید اون کے کپڑے میں ملبوس ہیں اور آپ کے نیچے سبز حریر کا بچھونا ہے، اور آپ آبدار موتیوں کی 3 کنجیاں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اس وقت کسی کہنے والے نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت، غلبہ اور نبوت کی کنجیاں دست مبارک میں لے رکھی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ابر سامنے آیا، اس میں گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے بازوؤں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، یہاں تک کہ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے پوشیدہ کر دیا اور آپ میری نظر سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے منادی کو ندا کرتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرق و غرب اور انبیاء علیہم السلام کے مولدات پر لے جاؤ اور آپ کے حضور جن و انس اور حوش و طیور کی روحوں کو پیش کرو، اور آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی صفا، حضرت نوح علیہ السلام کی رقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مسرت، حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرم عطا کر دیا، اور تمام نبیوں کے اخلاق حمیدہ اور فضائل جلیلہ سے آراستہ کر دو۔ علی نبینا و علیہ السلام۔ اس کے بعد وہ ابر چھٹ گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پایا۔ آپ لپٹے ہوئے سبز حریر کو تھامے ہوئے تھے۔ پھر کسی کو کہتے سنا کہ خوشی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کو تھامے رکھا ہے، اور کوئی مخلوق نہیں ہے جو آپ کے حلقہ نبوت سے باہر ہو۔ بعد ازاں میں نے دیکھا کہ 3 افراد ہیں، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر تھا۔ اس نے اس حریر کا سرا کھولا اور ایک انگوٹھی نکالی جس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ پھر اس آفتابے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 مرتبہ غسل دیا اور دونوں شانوں کے درمیان اس انگشتری سے مہر لگائی اور حریر میں آپ کو لپیٹ دیا۔ پھر آپ کو اٹھایا اور کچھ دیر بعد اپنے بازوؤں میں رکھ کر میری طرف بڑھا دیا۔ ابو نعیم نے بسند ضعیف ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ میرے بھائی عبداللہ جب پیدا ہوئے جو ہم سے چھوٹے تھے تو ان کا چہرہ اس قدر نورانی تھا گویا وہ ایک آفتاب تھا اور درخشاں اور تاباں۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ فرزند عجیب شان والا ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ سے 2 سال بڑے تھے، اسی لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ایسے امور ان سے سرزد ہونا، مثلا کاہنہ کے پاس جانا اور خواب کی تعبیر لینا، یا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے کیفیت ولادت کو دریافت کرنا ناممکن ہے کہ یہ روایات ضعیف اور صحت سے دور ہیں۔ اس قسم کے دوسرے عجائبات و مشاہدات دوسری مستند روایات سے ثابت ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے نتھنے سے ایک سفید پرندہ نکل کر اڑ رہا ہے، اور وہ مشرق و مغرب کی حدوں تک پہنچ کر واپس ہوا اور خانہ کعبہ پر آ کر بیٹھا، اور تمام قریش نے اس کے آگے سجدہ کیا۔ پھر وہ آسمان و زمین کے درمیان فضا میں اور دور و دراز خلا میں اڑتا رہا۔
میں بنی مخزوم کی کاہنہ کے پاس گیا اور اس سے خواب بیان کیا کہ جس کو سن کر اس نے کہا کہ اگر واقعی تمہارا خواب یہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عبداللہ کے فرزند پیدا ہوگا اور مشرق سے مغرب تک لوگ اس کا اتباع کریں گے۔ پھر جب آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تولد کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کیا کیا دیکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا، مجھے درد ذہ ہوا اور تکلیف زیادہ ہو گئی۔ اس وقت میں نے ایسی آوازیں سنی جو آدمیوں کے کلام سے مشابہ تھیں، اور میں نے ایک جھنڈا دیکھا جو یاقوت کی لکڑی پر تھا جسے زمین و آسمان کے درمیان نصب کر دیا گیا، اور میں نے اس کے سرے پر ایک ایسا نور دیکھا جو آسمان تک پہنچ رہا تھا، اور میں نے شام کے تمام محلات دیکھے جو مثل شعلہ آتش فروزاں تھے، اور میں نے اپنے قریب قطع کا غول دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بازوؤں کو پھیلا رہا تھا، اور میں نے سعیر الدیہ کی تابعہ کو دیکھا جو کہتی گزری کہ تمہارے اس فرزند کی بدولت بت پرستی اور کہانت جاتی رہی اور یہ سعیرہ ہلاک ہو گئی، بتوں کی خرابی اور رسوائی ہو۔ اور میں نے ایک جوان کو دیکھا جو قد کی درازی اور رنگ و روپ میں کامل ترین شخص تھا، اس نے مجھ سے بچے کو لیا اور اس کے منہ میں لعاب ڈالا، اس کے ساتھ سونے کا تشت تھا، تو اس نے اس کے سینے کو چاک کیا اور آپ کے قلب کو نکالا، پھر قلب کو بھی چاک کیا اور ایک سیاہ نقطہ اس میں سے نکال کر پھینک دیا۔ اس کے بعد سبز حریر کی ایک تھیلی نکالی، اسے کھولا اور اس میں سے ایک سفید صفوف سا نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر دیا۔ اس کے بعد سفید حریر کی تھیلی کھول کر اس میں سے مہر نکالی اور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان انڈے کی مانند مہر کی اور آپ کو قمیص پہنا دی۔ یہ ہیں وہ عجیب و غریب امور جو میرے مشاہدے سے گزرے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بیان اور پہلے کے دونوں بیانات میں تناقض موجود ہے، اور میں نے اس کتاب میں اس سے زیادہ شدید منکر روایت کوئی بھی بیان نہیں کی ہے۔ بلا شبہ اس کو بیان اور نقل کرنے کے لیے میری طبیعت میں انقباض تھا، لیکن میں نے اس موقع پر حافظ ابو نعیم کی مطابقت کی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف حلیہ میں ان روایات کو بیان کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حافظ ابو زکریا یحییٰ بن عائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جناب آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں بتایا کرتی تھیں کہ میں نے بہت سے عجائب دیکھے ہیں۔ میں حیران اور متعجب ہی تھی کہ ایک مرتبہ 3 اشخاص نمودار ہوئے۔ میں نے گمان کیا کہ ان کے چہروں کے درمیان آفتاب طلوع ہو رہا ہے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ، دوسرے کے ہاتھ میں مشک نافہ، تیسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت جس کے 4 کونے تھے اور ہر کونے پر سفید موتی تھا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ دنیا ہے اور یہ ان کی مشرق و مغرب اور خشکی و تری ہے، تو اے اللہ کے حبیب اس کے جس کنارے کو آپ چاہیں تھام لیں۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رخ پھیرا کہ دیکھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کونا پکڑا ہے، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کے وسط میں سے پکڑا ہے۔ اس وقت کسی نے کہا کہ قسم ہے رب کعبہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو پکڑا ہے، آگاہ ہو جاؤ۔ بلا شبہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبہ کو قبلہ اور برکت والا مسکن بنا چکا ہے۔
میں نے تیسرے شخص کے ہاتھ کو دیکھا، اس پر حریر اسی طرح لپٹا ہوا تھا۔ پھر اس نے اس کو کھولا تو اس میں سے ایسی مہر نکلی جس سے دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ پھر وہ میرے پاس آیا اور تشت والے شخص کو حرکت ہوئی، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتابہ سے 7 مرتبہ غسل دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حریر میں لپیٹا جس میں مشک اذخر کا ڈورا تھا، اور اٹھا کر ایک گھڑی اپنے بازو میں لے لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ شخص رضوان محافظ جنت تھے۔ انہوں نے آپ کے کان میں ایسی بات کہی جس کو حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نہیں سمجھ سکی اور کہا کہ اے محمد، میں نے سمجھ سکی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بشارت ہو، تمام نبیوں کے علوم آپ کو عطا کیے گئے، آپ با اعتبار علم ان سے زیادہ اور بلحاظ شجاعت آپ ان سب سے اشجع ہیں، آپ کے ساتھ نصرت کی کنجیاں ہیں، بلا شبہ آپ کو خوف و رعب کا لباس پہنایا گیا ہے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنے گا اس کا قلب مضطرب ہو جائے گا اور اس کا دل خوف زدہ ہوگا، اے خلیفۃ اللہ، اگرچہ اس نے آپ کو نہ دیکھا ہو۔ ابن وجیح نے تنویر میں کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ ابن سعد، حاکم، بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ ایک یہودی تاجر مکے میں رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت اس یہودی نے قریش کی مجلس میں کہا، اے گروہ قریش، کیا آج رات تمہارے یہاں کوئی فرزند پیدا ہوا ہے؟ قریش نے جواب دیا، ہمیں نہیں معلوم۔ اس نے کہا کہ دریافت کرو اور میں جو بات تمہیں بتایا ہوں اسے یاد رکھنا۔ آج رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہونے والا ہے۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے جس پر کثرت سے بال ہیں، گویا کہ وہ گھوڑے کا عیال ہے۔ وہ بچہ 2 راتوں تک دودھ نہ پیے گا کیونکہ ایک عفریت جنی نے اس کے منہ میں انگلی ڈال دی ہے جس کی وجہ سے دودھ پینے سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر قریش کی مجلس برخاست ہو گئی اور وہ لوگ یہودی کی باتوں پر متعجب تھے۔ وہ اپنے گھروں میں پہنچے تو تقریباً سبھی نے اس بات کا گھر والوں سے تذکرہ کیا، گھر والوں سے تعجب اور حیرانی کے ساتھ ذکر کیا۔ اسی طرح ہر طرف چرچا ہونے کے بعد کسی نے بتایا کہ آج رات ایک لڑکا عبداللہ کے گھر پیدا ہوا ہے، اس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے۔ پھر اہل قریش نے اس یہودی سے ملاقات کی اور اس کو بتایا۔ یہودی نے کہا، میرے ساتھ چلو تاکہ میں اس بچے کو دیکھ کر شناخت کروں۔ وہ آئے اور حضرت آمنہ سے عرض کیا کہ بچے کو دیکھیں گے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی گود میں دے دیا۔ یہودی نے کپڑا اٹھا کر اس علامت کو دیکھا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور جب اس کی حالت درست ہوئی تو قریش نے کہا، ہم کو تمہاری تکلیف پر افسوس ہے، ہم پریشان ہیں کہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا۔ یہودی نے کہا، بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی۔ اے قبائل قریش، کیا تم اس بچے کی ولادت سے خوش ہو رہے ہو؟ خبردار ہو جاؤ کہ یہ فرزند تم پر اس طرح غلبہ کرے گا کہ آفاق میں تمہارے بجائے اس فرزند کا ہر طرف شہرہ ہوگا۔ بیہقی و ابن عساکر نے ابو الحکم تنوخی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ قریش میں دستور تھا کہ ان کے یہاں جب ولادت ہوتی تو صبح عورتیں نومولود بچے کے سر پر ہانڈی رکھتیں۔ اسی دستور کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے آپ کو عورتوں کے سپرد کر دیا کہ وہ رسم کے مطابق ہانڈی رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ہانڈی رکھی تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے
گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رخ اوپر کو ہے اور آسمان کی جانب نگاہیں ہیں۔ انہوں نے آ کر عبد المطلب سے کہا کہ ہم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ ایسی صورت واقع ہوئی ہو۔ عبد المطلب نے جواب دیا، تم لوگ یاد رکھو اور مجھے امید ہے کہ یہ بچہ خیر و فلاح کو پہنچے گا۔ جب 7واں روز ہوا اور عبد المطلب نے عقیقہ میں قربانی کی اور برادری کو کھلانے پر بلایا تو کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے کہا کہ اے سردار یعنی مطلب، آپ نے اپنے پوتے کا کیا نام رکھا ہے؟ عبد المطلب نے بتایا، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ قریشی مہمانوں نے کہا کہ اپنے یہاں کے خاندانی ناموں سے آپ نے کیوں انحراف کیا؟ فرمایا، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالی آسمانوں میں اس کی مدح فرمائے اور زمین پر مخلوق اس کی مدح کرے۔ ابو نعیم اور ابن عساکر نے بروایت مسیب بن شریک روایت کی کہ شام کے علاقے میں بمقام مر الزہران ایک راہب تھا جس کا نام عیسیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے علم کثیر سے نوازا تھا۔ وہ مکہ آیا اور اس نے لوگوں سے ملاقات کے دوران کہا، ان قریب تمہاری سرزمین سے ایک فرزند پیدا ہوگا جس کی تمام عرب و عجم والے پیروی کریں گے، تو جو لوگ اس کے عہد اور دعوت کو پائیں اور قبول کریں وہ راہ یافتہ اور فلاح یاب ہوں گے، اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی اور رہنمائی سے گریز کیا لا ریب وہ خسران میں رہیں گے۔ میں دنیاوی راحت و آرام اور وطنی ماحول اور اپنی سرزمین کو چھوڑ کر محنت و تکلیف اور بھوک و پیاس اور اجنبی ماحول میں صرف اس کی طلب و جستجو میں آیا ہوں۔ اس کا یہ معمول بن گیا تھا کہ مکے میں خاندان قریش کے اندر جو نومولود بچہ ہوتا وہ اس کے بارے میں دریافت کرتا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نہ پاتا تو اکثر کہا کرتا، وہ فرزند جلیل ہنوز تشریف نہیں لایا۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فرمائی ہوئی تو اسی صبح عبد المطلب عیسیٰ راہب کے صومعہ پر آئے اور آواز دی۔ اس نے نام پوچھا اور پھر نکل کر آیا اور کہا، اے عبد المطلب، تم ہی اس فرزند ارجمند کے دادا ہو جس کی ولادت کے بارے میں تم سے باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ دوشنبہ کو پیدا ہوا، اسی دن بعثت کا اعلان کرے گا اور اسی دن اس جہان سے رحلت اور کوچ فرمائے گا۔ بلا شبہ آج رات ہی اس کا ستارہ طلوع ہوا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس وقت درد میں ہے اور یہ شکایت 3 دن رہے گی، پھر وہ صحت مند ہو جائے گا۔ تم اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اس لیے کہ جس قدر حسد لوگ اس فرزند کے ساتھ کریں گے اس کی مثال نہیں ملے گی، اور جیسی مخالفت اور مزاحمت لوگ اس کے ساتھ کریں ویسی مخالفت کسی کے ساتھ نہ ہوئی ہوگی۔ عبد المطلب نے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ راہب نے جواب دیا، اس کی عمر کم ہو یا زیادہ 70 کو نہیں پہنچے گی۔ اس کی عمر کے لیے سالوں کی گنتی طاق پر ہوگی۔ 59 61 63 برس اس کی امت کی عمریں ہوں گی۔ راوی کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ محرم کے دن حمل میں آئے اور 12 رمضان پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی۔ ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جب کوئی بچہ رات میں پیدا ہوتا تو اسے کسی برتن سے ڈھانپ دیتے تھے اور رات میں اس کو نہ دیکھتے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہانڈی میں رکھ دیا گیا۔ صبح ہونے پر دیکھا کہ ہانڈی کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں اور آپ کی نگاہیں آسمان کی جانب ہیں۔
یہ دیکھ کر سب نے تعجب و حیرت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی بکر کی ایک عورت کے پاس دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ جب عورت نے آپ کو دودھ پلایا تو اس کے یہاں ہر طرف سے خیر و برکت داخل ہو گئی۔ اس کے یہاں کسب معاش کے لیے بکریاں تھیں۔ اللہ تعالی نے ان میں برکت دی اور وہ بہت زیادہ ہو گئیں۔ ابو نعیم نے دادو بن ابی ہند سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو تمام اونچے ٹیلے روشن ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر رکھا گیا تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے زمین پر سہارا لیا اور آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہانڈی لوٹی گئی تو وہ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئی۔ ابن سعد نے اکرمہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہو گئے اور آپ پر ہانڈی لوٹی گئی تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ آپ چشم مبارک کھولے آسمان کی طرف نظارہ کنا ہیں۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اکرمہ سے روایت کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری زمین نور سے منور ہو گئی، اور ابلیس نے کہا کہ آج کی رات ایک فرزند ایسا پیدا ہوا ہے جو ہمارے کاموں کو خراب کر دے گا۔ اس پر اس کی ذریات نے کہا کہ جب تو اس کے پاس جائے تو اس کی فہم و دانش کو متاثر اور خراب کر دینا۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرین ہونے ہی والا تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ٹھوکر رسید کی اور وہ ملک عدن میں جا کر گرا۔ زبیر بن بکار اور ابن عساکر نے معروف بن خربود سے روایت کی کہ ابلیس ساتوں آسمانوں میں چلا جایا کرتا تھا، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو 3 آسمانوں سے روک دیا گیا، پھر وہ 4 آسمانوں تک جاتا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو 7 آسمانوں سے روک دیا گیا۔ راوی حدیث معروف نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن طلوع فجر کے وقت پیدا ہوئے۔ بیہقی، ابو نعیم اور خرائطی الحواتف میں اور ابن عساکر نے بروایت ابو ایوب رضی اللہ عنہ ابو یعلا سے روایت کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت آئی تو کسرا کے محل پر زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنکر گر گئے اور آتش قدائے ایران بجھ گیا، جس کی آتش 1000 سال سے زائد سے فروزاں اور مشتعل تھی، اور دریائے سادہ خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسرا سخت پریشان اور متاثر تھا، مگر اس نے اخفائے حال کے لیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اس عجیب و غریب واقعے کے بعد بس اس نے اتنا کیا کہ تاج پہن کر تخت سلطنت پر بیٹھا اور تمام وزراء کو رات کی وہ شدنی کیفیت بتائی۔ اسی اثنا میں ایک شخص خط لے کر آیا جس میں از خود آتش خانہ کے سرد ہو جانے کی اطلاع تھی۔ اس کے بعد کسرا کا فکر 2 چند ہو گیا۔ اس کے علاوہ موبزان مجوسی عالم نے کہا کہ یزداں آپ کے ملک و سلطنت کو قائم و دائم رکھے۔ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹوں کو عربی گھوڑے کھینچ رہے ہیں اور دریائے دجلہ کٹ کر اپنے شہروں میں پھیل گیا ہے۔ کسرا نے پوچھا، اے محترم موبزان، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، عرب کے کسی گوشے سے کوئی غیر معمولی بات ہونے والی ہے۔ اس کے بعد کسرا نے نعمان بن المنذر کو خط لکھا کہ میرے پاس کسی ایسے جاننے والے واقف کار کو بھیجو کہ اسے جو کچھ میں چاہوں دریافت کر سکوں۔ نعمان نے اس کے پاس عبد المسیح بن عمر بن حسان غسانی کو بھیجا۔ جب وہ کسرا کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا، کیا تم ایک صاحب بصیرت شخص ہو کہ میں تم سے سوال کروں؟
عبد المسیح نے جواب دیا، جواب میں کہا، اے شہنشاہ فارس، دریافت کیجیے، مجھے معلوم ہوا تو میں بتاؤں گا، ورنہ اس شخص کی نشاندہی کر دوں گا جو اسے جانتا ہوگا۔ اس کے بعد بادشاہ نے سارا حال بیان کیا، جس کو سن کر عبد المسیح نے کہا، اس بارے میں صحیح علم میرے ماموں کو ہے جو شام میں پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے اور جس کو سطیح کاہن کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اچھا اس کے پاس جاؤ اور دریافت کرو۔ پس عبد المسیح سفر دراز طے کر کے سطیح کے پاس پہنچا۔ وہ ایک تخت پر پڑا ہوا تھا اور اس کی زندگی کے آخری لمحات تھے۔ عبد المسیح نے اسے سلام کہا کہ اس نے سلام کی آواز سن کر سر اٹھایا اور کہا کہ عبد المسیح تیز رفتار ناقے پر سطح کے پاس اس حال میں آیا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ ساسانی بادشاہ اپنے قصر کے زلزلے، آتش کدے کے بجھ جانے، موبزان کے خواب اور دجلہ کا عرضی پھیلاؤ کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے تجھے بھیجا ہے۔ تو سن لے اور بتا دے، جس وقت تلاوت کی کثرت ہوگی اور صاحب عصا کا ظہور ہوگا اور دریائے سادہ خشک اور آتش کدہ بجھ جائے گا تو سطیح کے لیے شام نہ رہے گا، اور بادشاہ مرد اور بادشاہ عورتوں کی حکومت کنکروں کے گرنے کی تعداد کے برابر ہوگی، یعنی یکے بعد دیگرے 14 بادشاہوں کی حکومتیں ہوں گی، اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ سطیح یہ بتا کر اسی وقت فوت ہو گیا۔ عبد المسیح کسریٰ کے پاس واپس آیا اور اسے سارا حال بتایا۔ کسریٰ نے کہا کہ جب تک ہمارے خاندان میں 14 حکومتیں ہوں گی تو بہت سے امور پیش آئیں گے۔ اس کے بعد 4 سال اس کی حکومت رہی اور باقی بادشاہوں نے خلافت فاروقی تک حکومتیں کیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایرانی ملوکیت کا خاتمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہو گیا، جبکہ جنگ قادسیہ کے مارکے میں ایرانیوں نے شکست کھائی اور آخری تاجدار یزدجرد مارا گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ابن عساکر نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، ہم اس حدیث کو نہیں جانتے بجز مخزوم کی روایت کے جو وہ اپنے والد سے دریافت کرتے ہیں۔ ابو ایوب بجلی نے اسے منفرد بیان کیا ہے۔ اسی طرح ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں سطیح کاہن کے تذکرے میں بیان کیا ہے۔ وہ عبد المسیح کے تذکرے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اس روایت کو اسی طریق سے بیان کیا اور اسے معروف بن خربود سے روایت کر کے کہا ہے، جب ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب آئی، اسی کے بعد اسی کی مانند روایت بیان کی، اور اسی سند سے صاحب کتاب الصحابہ نے اور ابن حجر نے الاصابہ میں مرسلاً روایت کی ہے۔ خرائطی نے الحواتف میں اور ابن عساکر نے عروہ سے روایت کی کہ ایک جماعت قریش جن میں ورقہ بن نوفل، زید بن عمر بن نفیل، عبداللہ بن حجش اور عثمان بن حویرت تھے، ان لوگوں کا ایک مشترکہ بت تھا جس کے پاس یہ جمع ہوتے تھے۔ ایک رات جب یہ اس بت کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ منہ کے بل اوندھا پڑا ہے۔ انہوں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور بت کو سیدھا کر کے اس کے مقام پر درست کر دیا۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ وہ بت پھر منہ کے بل گر گیا۔ انہوں نے دوبارہ پھر سیدھا کر کے درست کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر اسی طرح گر پڑا۔ اب عثمان نے کہا کہ کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے، یہ وہی رات تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ اس وقت عثمان نے یہ اشعار پڑھے، ایا صنم العید الذی صف حولہ صنادی وقد من بعید ومن قریب، اے خوشی اور انبساط کے صنم جس کے طواف کے لیے
قریب و بعید سے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. تنکس مقلوب فما ذلك كلنا اذاك شيء ام تنکس اللعب. تو منہ کے بل اوندھا ہوا تو ہمیں اس کی وجہ بتا. کیا یہ کسی خاص بات کی وجہ سے ہے یا یوں ہی تفریح تباہ کے طور پر ہے؟ فإن كان من ذنب أسانا فاتنا نبوء باقرا وغوا عن الذنب. اور اگر تو ہمارے معاصی سے بیزار ہو کر اوندھا ہے تو ہم اعتراف قصور کرتے ہیں اور معصیت سے اجتناب کا اقرار کرتے ہیں. وَإِن كُنْتَ مَغْلُوبًا تَنْكَسَتْ صَاغِرًا فَمَا أَنْتَ فِي الْأَوْثَانِ بِالسَّيْدِ الرَّبِّ. اور اگر تو مغلوب ہو گیا اور ذلت و رسوائی نے تجھے منہ کے بل گرایا ہے تو جب تو بتوں میں سرداری اور معبود ہونے کے لائق تو نہیں ہے. راوی کا بیان ہے کہ انہوں نے پھر اس بت کو اٹھا کر اس کی جگہ پر قائم کر دیا. جب وہ سیدھا ہوا تو یہ حکم خداوندی بت کی جانب سے یہ کہتے سنا گیا: طرد لمولود انارت نبور جمیع فجاج الارض بالشرق والمغرب. میرا گرانا اس مولود کی وجہ سے ہے جس کے نور کے طفیل کردہ زمین کے مشرق و مغرب کے تمام راستے منور اور درخشاں ہو گئے ہیں. وخرت له الأوثان ترى وأزعدت قلوب ملوك الأمراض لحرام الرعب. اور اس مولود کی وجہ سے تمام بت گر پڑے ہیں اور جہاں آباد کے تمام بادشاہوں کے دل اس کے رعب سے لرزہ برندام ہو گئے ہیں. والنار جميع الفرس باخت وازلمت وقد بات شاہ الفرس في اعظم القرب. اور فارس کے تمام آتش کدے بجھ کر تاریک ہو گئے ہیں اور فارس کے اعلیٰ مرتبت بادشاہ کو شدید درد و تکلیف کا سامنا ہے. وصدت عن الكهان بالغیب جنها فلا مخبر منهم بحق ولا كذب. اور کاہنوں کے پاس غیبی خبریں لانے والے جنات کو روک دیا گیا، ان کے پاس اب سچی خبر ہے نہ جھوٹی. فَيَا لَقَسَا ارْجِعُوا عَنْ ضَلَالِكُمْ وَهَبُوا إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْمَنْزِلِ الرَّجَبِ. تو اے اولاد قضا، تم اپنی راہ ضلالت اور کجروی سے لوٹ کر اسلام کی راہ اور کشادہ منزل کی طرف دوڑ کر پہنچو. خرائطی نے بطریق ہشام بن عروہ روایت کی. انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنی دادی اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ زید بن عمر بن نفیل اور ورقہ بن نوفل دونوں بیان کرتے تھے کہ اصحاب فیل کے واقعہ ہلاکت کے بعد ہم دونوں نجاشی شاہ حبشہ کے پاس پہنچے تو اس نے ہم سے کہا: اے قریشی بزرگوں، مجھے بتاؤ، کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کے باپ کو خدا کے نام پر ذبح ہونا تھا، پھر قرعہ کے بعد وہ بچ گئے اور ان کے عوض بہت سے اونٹ بطور دیت قربان کر دیے گئے؟ ہم نے جواب دیا کہ ہاں، ایسا تو ہوا ہے. اس نے پوچھا، وہ یعنی بچے کے والد پھر کہاں ہیں؟ ہم نے بتایا انہوں نے زہری قبیلہ کے ایک شریف زادی آمنہ سے نکاح کیا اور پھر کچھ ہی دنوں بعد اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر فوت ہو گئے. اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس عورت کے فرزند پیدا ہوا یا نہیں؟ ورقہ نے جواب دیا: اے بادشاہ، میں ایک شب کا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے مخصوص بت کے قریب ہی بیٹھے تھے کہ اس کے اندر سے غیبی طور پر سنایا گیا. وہ کہہ رہا تھا: ولد النبی فضلت الاملاک ونای الدلال وَأَدْبَرَ الْإِشْرَاقِ. اس کے بعد وہ بت سر کے بل گر پڑا. پھر زید نے کہا: اے عزت مآب بادشاہ، اسی نوعیت کی ایک اطلاع میرے پاس بھی ہے. میں اس رات گھر سے نکل کر جبل ابو قیس پر آیا. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آسمان سے اتر رہا ہے. اس کے 2 سبز بازو ہیں. وہ ابو قبیس پر اتر کر ٹھہرا. پھر اس نے مکہ کی سمت رخ کیا اور کہا کہ شیطان رسوا ہوا، بت پرستی کا بطلان ہو گیا اور الامین آج پیدا ہو گیا. پھر اس نے اپنے کپڑے کو پھیلایا جو اس کے ساتھ ہی تھا
اور وہ از مشرق تا مغرب محیط ہو گیا۔ پھر میں نے ایک ایسا تیز نور دیکھا کہ میں ڈرا کہیں یہ میری بصارت سلب نہ کر لے۔ میں نے جو کچھ مشاہدہ کیا میں اس سے خوفزدہ ہو گیا۔ پھر وہ شخص اپنے بازو پھیلا کر اڑا اور خانہ کعبہ پر اترا، اور وہاں سے بھی روشنی اور نور پھیلا جس سے تہامہ کا وسیع علاقہ منور ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ کرۂ ارض پاک ہو گیا اور اس سے تاریکی اور ظلمت دور ہو گئی، اور کعبہ میں جس قدر بت تھے اس نے ان کی طرف اشارہ کر کے دیکھا، وہ سب کے سب گر پڑے۔ نجاشی نے کہا تمہارا بھلا ہو، جو کچھ مجھے اس رات درپیش آیا اب اس کو میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ اس رات میں جس کا تم ذکر کر رہے ہو میں محل کے ایک کمرے میں بیٹھا تھا کہ دفتن میرے سامنے زمین کی طرف سے ایک سرگردن کے مقام تک ابھرا اور کہا کہ اصحاب فیل پر ہلاکت نازل ہوئی، ان کو ابابیل نے حجارۃ من سجیل سے ہلاک کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اشارہ ہے سورۃ الفیل کی طرف جس میں ابرہہ کا انجام بتایا گیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اشرم جو محرم و سرکش تھا مر گیا، وہ نبی امی جو حرمی اور مکی ہے پیدا ہو گیا، پس جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا وہ نجات یافتہ ہوا، اور جس کو کسی نے انکار کیا وہ سراسر نقصان و زیاں میں ہے۔ اس کے بعد وہ سر غائب ہو گیا۔ پھر دوسرے دن کی صبح ہوئی اور میں نے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے محسوس کیا کہ قوت ناطقہ مفقود ہے۔ میں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد میرے پاس گھر والے آئے۔ میں نے ان سے کہا حبش کے باشندوں کو میرے پاس نہ آنے دو، تو انہوں نے لوگوں کو آنے سے روکا۔ اس کے بعد میری قوت گویائی اور قوت رفتار از خود بحال ہو گئے۔